فاروق ستار پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمانی رہنما ہیں۔ ان کا تعلق میمن خاندان سے ہے۔ سیاست میں آنا اور ملک و قوم کی خدمت کرنا ان کا جنون تھا۔ کالج کے زمانے سے ہی آپ نے مختلف فلاحی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ نے سندھ میڈیکل کالج سے تعلیم حاصل کی اور الطاف حسین کی شخصیت سے متاثر ہو کر ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس وقت کی سیاست میں تشدد اور انتہا پسندی کا عنصر غالب تھا، اس لیے آپ کے خاندان والوں نے آپ کے سیاست میں آنے کی مخالفت کی، مگر آپ ڈٹے رہے۔ آپ کو کراچی کے کم سن ترین میئر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 16 مارچ 2008 میں آپ کو حزب اختلاف کی طرف سے وزیر اعظم بھی نامزد کیا گیا۔ آئیے ملتے ہیں فاروق ستار سے۔ السلام علیکم جی، جس طرح آپ نے انٹرو دیکھ لیا، ہمارے نیکسٹ مہمان جو ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، اور انٹروڈکشن کے مطابق تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی کم عمر میں ہی کتنے جذبے کے ساتھ یہ پالیٹکس میں گھسے ہیں۔ آج ان سے بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اس پالیٹکس اور موجودہ حالات اور بیرونی حالات بھی دیکھیں گے تھوڑے سے، اور ان کے اپنے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں آج جاگو دن۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام، آپ کیسے ہیں؟ میں خیریت سے، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایک کمپٹیشن کیا جائے دی موسٹ ویل ڈریسڈ پولیٹیشینز آف پاکستان، تو اس میں آپ ضرور کمپیٹیٹر ضرور بن سکتے ہیں ماشاء اللہ۔ ہاں، تھوڑا سا اسٹوڈنٹ لائف سے کچھ دوستوں کے ساتھ ہاں ایسا رہا تھا اوکے سلسلہ، اور اٹس گڈ، اپنے کا جو خیال رکھیں گے وہی پھر دوسروں کا خیال اس طرح کریں گے نا۔ لیکن اس میں بھی اکانومی جو ہے وہ دیٹ آل ہیز ٹو بی کیپٹ، آف کورس، اور چادر دیکھ کے پیر پھیلانے چاہیے، بالکل بالکل اس میں رہ کر، بالکل۔ لیکن آپ کی شوق میں ضرور رہا ہے یہ، جی ہاں، ٹو پریزنٹ یور سیلف ویل، ٹو اپنی ذرا صحت کا بھی خیال، ڈائٹ پہ بھی تھوڑا سا کیئرفل ہوں، بالکل۔ گو کہ مجھے یہ GERD گیسٹرو انٹرو جو یہ ریفلیکس ڈیزیز ہے، بالکل یہ ہے مجھے۔ اچھا اچھا، لیکن یہ کہ اس پہ ایک نیکسیم ہے، آپ لیتے ہیں اینٹ ایسڈ کہہ لیں، اور آپ نے ضرور کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، پروٹون پمپ۔ ابھی آپ کے یہاں ڈاکٹر ہی بیٹھے تھے۔ بالکل بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میڈیسن کرتے کرتے سیاست میں ایک دم سے کیا لے کے آیا؟ کوشش کی تھی کہ پلاسٹک سرجری میں پوسٹ گریجویشن کر سکوں یا ٹریننگ لوں، سرجن فیس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا تھا 86 میں جب میری گریجویشن مکمل ہوئی سندھ میڈیکل کالج سے۔ لیکن چونکہ اسٹوڈنٹ لائف سے شروع ہی سے APMSO آل پاکستان، اس وقت مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، اب متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے چونکہ وابستہ تھا، ایسوسیٹڈ تھا، تو پھر اس کے بعد اس کی میڈیکل ایڈ کمیٹی بنی۔ کراچی میں کچھ ایسے حالات اچانک ہوئے کہ اچانک یہ پلاسٹک سرجری کرتے کرتے سوسائٹی اور پالیٹکس کی جو گراس سرجری ہے، ایمپوٹیشنز ہیں، وہ کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور کینسرز بھی نکالنے کے میرے خیال سے آپ مہم میں اب آئی ہوپ کہ آپ قوم کی پلاسٹک سرجری نہیں کر رہے اور صرف گوئنگ آن ٹو اٹ لٹل زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ۔ ہم لوگ کوشش، ہماری اپروچ یہی ہے کہ مرض کو جب تک آپ جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکیں گے، ہمیں مالجاتی علاج کرنا ہے، کیوریٹو ٹریٹمنٹ۔ اب تک ہم نے 60-62 سالوں سے ہم نے ایڈہاکزم ہماری اسی لیے ہے کہ ہم نے کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کیا ہے، ہم نے سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ اب نا وی مسٹ میک اٹ اے پوائنٹ کہ اینڈ وی مسٹ ویری کلیئرلی ڈسٹنگوش دیٹ دس پاکستان بلانگس ٹو قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ ناٹ بیت اللہ محسود۔ بالکل جی، ایبسولوٹلی۔ دس ڈسٹنگ اٹس اے ماڈرن، ماڈریٹ، civilized, welfare, progressive, democratic, welfare state of Pakistan. بالکل صحیح بات، اور not a rigid, conservative, extremist, fanatic اور terrorist state of Pakistan. بالکل، تو میرے خیال میں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایبسولوٹلی، بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یو بین آن دی ہیڈنگ دی فارن ریلیشنز کمیٹی ان دی سینٹ ایز ویل، تو فارن ریلیشنز کے حساب سے پاکستان کی 2-3 باتیں بڑی نکلی ہیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان has done a very bad job internationally selling itself۔ آج کل کے دور میں تو اینڈ ویو آلویز بین دی فرنٹ لائن، ہمارے پر خوشی یا غم کسی طرح بھی دیکھا جائے، خوش قسمتی بد قسمتی، وی بین فرنٹ لائن آف ایوری تھنگ۔ آج کل میں بھی آپ دیکھتے ہیں کس لحاظ سے، ٹیررزم کے لحاظ سے، ایڈ کے لحاظ سے، ایون ٹو دی ایسپیکٹ آف ایران کی سچویشن جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے، ہم لوگوں کے کیا اسٹینڈ پوائنٹس ہیں فارن ریلیشنز میں؟ اب میں نیشنل اسمبلی کا 4 سال چیئرمین رہا ہوں، نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فارن افیئرس۔ بالکل۔ Now I am the Minister for Overseas Pakistan. بالکل، دی OSP کانسیپٹ۔ جی، تو اس میں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ وی آر ویری بیڈ ایٹ یوزنگ آر ہیومن ریسورس، جو ہماری سب سے ابنڈنٹ ریسورس ہے۔ ہاں، جو ہماری سب سے بڑی پوٹینشیل ہے، استعداد، ہماری کیپیسٹی، ہم اس کو ایکسپلائٹنگ کر رہے ہیں۔
اور دیکھیں ہمارے جو کیریئر ڈپلومیٹس ہیں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، وہ اسی روٹین میں ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس میں بہت زیادہ اسپارک نہیں ہے جو ایک پیشن ہونا چاہیے. تو یعنی کہ ہمیں اس پلر کو زیادہ انتھوزیاسٹکلی اپیل کرنا پڑے گا. اس لیے دیکھیں اگر آپ سمندر پار پاکستانیوں کو دیکھیں جی، ان میں جو پاکستان کے لیے جذبہ اور درد ہے، بالکل اگر اس کو ہمارے سفارت خانے ایکسپلائٹ کر سکیں، بالکل صحیح، اور پبلک ڈپلومیسی میں ان کو یوز کر سکیں، دے آر رومنگ ایمبیسیڈرز، دے آر روونگ ایمبیسیڈرز، وہ چلتے پھرتے ہمارے سفارت خانے. پرپوز آپ نے کیا بل کہ اوورسیز پاکستانیز لا میکنگ اتھارٹی بھی بن سکیں، کہ نیشنل اسمبلی یا کسی اسمبلی میں بھی آ سکیں. یہ موڈیلٹی کیا ہوگی؟ اس کی موڈیلٹی کو ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس کی جو براڈ پیرامیٹرز جو طے کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے پروپوز کیا 4 سیٹس ہم کریٹ کریں نیشنل اسمبلی میں. ٹھیک ہے. اس میں میرا یہ خیال ہوگا کہ ہم ایک نارتھ امریکہ کے اوورسیز پاکستانی کو دیں گے، کیونکہ وہاں پر اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ 1 ملین کے قریب پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح 1 ملین پاکستانی یو کے اور یورپ میں ہیں. بالکل. اسی طرح مڈل ایسٹ میں تو مور دین 1 ملین ہیں. بالکل. 1 سیٹ ہم فار ایسٹ ریسٹ آف دا ورلڈ ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہاؤ ول دی پریزنٹ جو ہوں گے کس طرح، کیونکہ وہ تو ہے اوورسیز، تو ان کی ریپرزنٹیشن کس طرح ہوگی؟ اس میں دیکھیں اگر ہم اوباما کے ماڈل کو یوز کریں، کمپیوٹر اور جو ہماری آئی ٹی ٹیکنالوجی ہے، بالکل اس نے تو ہماری لائف کو بہت آسان بنا دیا ہے. بالکل بالکل. اور ہم آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہیں اپنے ایسے الیکشنز کو، وہاں اپنے لوگوں کو رجسٹر بھی کر سکتے ہیں، اور وہ رجسٹریشن ہماری یہاں کی ووٹنگ کے لیے بھی کام آ جائے گی. دیکھیں ایک سفارت خانے کے اندر سارے پاکستانی کسی بھی ایک ملک کے بہت سارے علاقوں سے نہیں آ سکتے. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کون بات کر رہے ہیں؟ سر ممتاز بات کر رہا ہوں بھاگلپور سے. ممتاز صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے، بتائیے. جی جی ڈاکٹر صاحب. ہلو جی ممتاز صاحب ہم سن رہے ہیں، بتائیے. میں ڈاکٹر صاحب کو جی منسٹر بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ، اور سب لوگ مل کر کام کریں گے، محنت کریں گے، اور عام لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. لوگوں کو ہمیں جو ہے وہ اختیار دینا ہے اور انہیں اس قابل کرنا ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، وہ باہر کے ملکوں کے بھی محتاج نہ رہیں، اور جو ہمارے اپنے حکمراں ہیں یا ہمارا اپنا نظام ہے وہ بھی لوگوں کو محتاج بناتا ہے. ہمیں اس محتاجی سے بھی لوگوں کو آزاد کرانا ہے. ایم کیو ایم کا پی آر ڈپارٹمنٹ اوور ٹائم ورک کرتا ہے، بے تحاشا اسپیکٹ. چیف صاحب کی ایبسنس کے اوپر چیف صاحب کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. الطاف حسین جب انڈیا میں خاص طور پہ ایک وہ ریفرنس آیا تھا، بھٹا ایلیگیشنز، کوئرژن، وائلنس، مے 12 کا پرٹیکولر وائلنس ایسپیکٹ. دیکھیں اس میں کس حد تک کچھ نہ کچھ سچ ہے، کس حد تک آپ کو ڈیل کس طرح کرنے تھے؟ دیکھیں میں تو سارے جو ایلیگیشنز ہیں کہ ایم کیو ایم نے تشدد کو اپنے سیاسی عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا، میں اس کو مسترد کروں گا اور یہ کہوں گا کہ بالکل جھوٹے یہ تو اور بلکہ آپ کے خلاف جا رہا ہے. بالکل. اگر عوام کی مائنڈ میں یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک وائلنٹ فیشسٹ، بلکہ فیشسٹ استعمال کیا الزام لگا، بالکل، تو پھر اگر یہ ہے تو پھر دیٹ گوز اگینسٹ ایم کیو ایم. تو ایم کیو ایم اس کو کس طرح ڈیل کر رہا ہے؟ دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو ہم نے جو سپورٹ کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ میں جو ہم نے قائم کی، گن پوائنٹ پہ آپ کتنے سالوں تک لوگوں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں گے. ہمارے ووٹ بینک میں مستقل جو ہمارے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز اس میں اضافہ ہوا ہے. اب یہ پورے پاکستان سے ہمیں جو ہے وہ الگ تھلگ رکھنے کے لیے کیا گیا. اگر یہ فینومینا پورے پاکستان میں چلا جائے، یہ آڈ مین آؤٹ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ورکنگ کلاس کا انقلاب پاکستان. بالکل صحیح. ہم یہیں سے اور ورکنگ کلاس لوگوں کو انتخابات میں ساری جماعتیں ٹکٹ دیں. یہیں سے بلکہ ہم بات جاری کریں گے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کارکنوں کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا. دیکھیں موروثی سیاست ہے، ایک ہی خاندان کے لوگوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے. بالکل. ورکنگ کلاس کس طرح واپس آتی ہے، اس کی ہمیں سزا ملی. یہ جو الزامات ہیں یا جو ہم پہ یہ جو کچھ اور کراچی کو بدامنی میں جھونکا جاتا ہے، ہم اس کو بلکہ جاری رکھنا چاہیں گے، کیونکہ یہ واقعی خدشات جو بھی ہیں ان کو واضح کر لیا جائے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، کہیں نہ جائے گا. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں.